اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے فرقہ پرستی۔ اس پہ کئی بار میں بول چکا ہوں، یہ موضوع کوئی نیا سبجیکٹ، نیا چیپٹر نہیں ہے۔ اس پہ کئی لوگ کئی بار کئی باتیں کر چکے ہیں، اور اب دنیا کا بچہ یہ سمجھنے لگ گیا ہے، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ مسلمانوں میں اتنے فرقے ہیں، اتنی جماعتیں بن چکی ہیں، اتنی دکانیں کھل چکی ہیں کہ سب آپس میں لڑ کے مر رہے ہیں اور سب ایک دوسرے کو کافر کا خطاب دے رہے ہیں۔ تو جو حقیقت میں کافر ہیں وہ بڑے خوش ہیں، جو حقیقت میں اسلام کے دشمن ہیں وہ بھی بہت خوش ہیں کہ بھائی چلو اچھا ہے، یہ لوگ آپس میں ہی کتوں کے جیسا لڑ رہے ہیں، بکروں کے جیسا لڑ رہے ہیں، اور ہر بکرا جو ہے وہ اپنے اپنے ہانکنے والے کے اشارے پہ چل رہا ہے، اپنے اپنے کنبے میں چل رہا ہے۔ تو اسی طرح کے کچھ اور بکروں کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو یہ جو صاحب ہیں، اب ان کو بکرا بولنا، بوکڑ بولنا، کیا بولنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ذرا دیکھ لیجئے گا۔ میں اگر آپ سے کہوں جی کہ میں بڑا ہوشیار ہوں، میں نے ایم بی بی ایس کا سارا سلیبس پڑھ لیا ہے، سیلف اسٹڈی کی ہے، ایم بی بی ایس کے بعد میں نے ایم ڈی کا سلیبس بھی پڑھ لیا ہے ماشاءاللہ، اور ایم ڈی کا سلیبس کر کے میں سرجن بننے کا جو سلیبس ہوتا ہے وہ بھی کر لیا ہے۔ اب آپ کی ہارٹ سرجری ہے، میں کہتا آؤ میں آپ کی اوپن ہارٹ سرجری کروں گا، آئیں گے میرے پاس؟ آئیں گے کیا؟ زندگی کو گنوانا ہو تو آئیں گے آپ میرے پاس، اور بیوقوف ہوگا جو میرے پاس آئے، اور مجھے یقین ہے کوئی آئے گا نہیں جب معلوم ہوگا کہ سارا سلیبس میں نے کالج میں جا کر اساتذہ سے پڑھنے کے بجائے خود سے پڑھا ہے، سیلف اسٹڈی کیے ہے، کوئی نہیں آئے گا میرے پاس۔ اور دین اتنا سستا ہو گیا ہمارے لیے، ہر کس و ناقص سے ہم دین لینے لگتے ہیں۔ افسوس انجینئر علی مرزا کا فتنہ، افسوس ہے ہماری صفوں میں یہ فتنہ داخل ہو رہا ہے، ہاں، اور ہر جگہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ اس کو بڑے شوق سے سن رہے ہیں۔ یہ ایک بات سن لو بھائیو، ایک بات سن لینا، انجینئر علی مرزا یوٹیوب پہ جس کے لاکھوں فالوورز ہیں، آپ واللہ دیکھ لینا، یہ ایسا شخص ہے قرآن صحیح طور پر دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، لوگوں نے، اہل علم نے، اس نے جو قرآن دیکھ کر پڑھتے ہوئے غلطیاں کی ان غلطیوں کو جمع کیا۔ جو شخص دیکھ کر قرآن صحیح طور پر 100% نہیں پڑھ سکتا ہے، دیکھ کر پڑھتے ہوئے غلطی کرتا ہے، وہ سمجھے گا کہاں سے؟ یاد رکھنا، جو شخص عربی زبان نہ جانتا ہو، عربی زبان نہ سمجھتا ہو، اس سے کبھی دین نہیں لیا جا سکتا۔ جب دیکھ کر پڑھ کے وہ غلطی کر رہا ہے تو مطلب یہ ہے وہ جو بھی دین کے حوالے سے کہہ رہے ہیں اس کا سارا دار و مدار ٹرانسلیشن پر ہے، ٹرانسلیشن پڑھ کے وہ سب کچھ کہتا ہے۔ جس کا سارا دار و مدار ٹرانسلیشن پر ہو، عربی زبان نہیں جانتا ہو، یاد رکھنا ایسے شخص کو حلال حرام جائز ناجائز پر بحث کرنے کی کوئی اختیار نہیں، چاہے جائے کہ وہ مشاجرات صحابہ جیسے حساس موضوع پہ بحث کرے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی عمر ڈھل گئی ہے، آپ خبر میں ٹانگیں لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی داڑھی ساری سفید ہو کے لال بھی کر لیا آپ نے، لیکن آپ کو بالکل عقل نہیں ہے، آپ کی عقل ماری گئی ہے۔ آپ کو اپنی مادری زبان، آپ زبان کہہ رہے ہیں، ابھی تک اس نالائق کو زبان اور زبان کا فرق نہیں معلوم ہے۔ زبان کہتے ہیں یہ جو انسان کے منہ میں ہوتی ہے زبان، زبان کہتے ہیں لینگویج کو۔ یہ نالائق آدمی عربی زبان کہہ رہا ہے، عربی زبان، تو تم نالائق ہو، تم کو اردو نہیں آتی ٹھیک سے، اپنی مادری زبان نہیں آتی، تو اب مادری زبان بول رہا ہے تو عربی زبان بول رہا ہے، تو خیر یہ تو ایک معمولی سی بات ہے۔ افسوس اس بات کا ہو رہا ہے مجھے، خیر افسوس بھی کیا ہے، خوشی ہو رہی کہ تم کیسے فرقہ پرست ہو، نام اپنے آپ کے نام کے آگے شیخ لکھ کے بڑی میخ لگائے ہوئے تم، انتہائی گھٹیا درجے کے فرقہ پرست بھکاری، بکروں سے گئے گزرے، تو تمہاری حیثیت کیا ہے یہ تو تم اپنی زبان سے بتا رہے ہیں۔ چلو
اب محمد الرسول اللہ کو کافر یہی کہتے تھے مکے کے کہ یہ امی شخص جو ہے یہ آج ہم کو سکھانے نکلا ہے. تو اب نالائق الو کے پٹھے، تو اپنی عقل کا استعمال کر، تھوڑا تاریخ پڑھ، تھوڑا قرآن پڑھ. تلفظ کی بات کر رہا ہے انجینئر علی مرزا کو عربی زبان کے اندر جو چیند آتے ہیں بول رہا ہے. تو وہاں تو موسیٰ علیہ السلام تطلا کے بات کرتے تھے نا. موسیٰ علیہ السلام کی تو دعا اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے، ربی اشرح لی صدری یسر لی امری، اور میری زبان کی گنا کو کھول دے تاکہ لوگ میرے یفقہوا قولی، میری بات کے اندر فقہ پیدا ہو، سمجھ پیدا ہو لوگوں کے لیے. کیا بتائیں اور کیا بتائیں. یہ ثابت کر دیا میں نے کہ کسی علم کی ضرورت نہیں ہے ہدایت کے لیے. ہدی للمتقین ہے، ہدی للناس ہے. یہ ساری انسانیت کے لیے کتابیں ہیں. یہ کتاب جو نازل ہوئی ہے ساری انسانیت کے لیے، آدم سے لے کے محمد تک جتنی کتابیں، جتنے بھی وحی نازل ہوئی ہے سارے انسانوں کے لیے ہے. تم چھچورے، تم کو کیا ہے جو تم ایم بی بی ایس کی مثال لے رہا ہے بیوقوف. ایم بی بی ایس پہلی مرتبہ مدرسہ جو قائم کیا تھا اس کے پاس کون سا سرٹیفکیٹ تھا جو اس کی کاپی کر کے تم ایم بی بی ایس بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں. جو پہلا انجینئر جس نے انجینئرنگ کالج کھولا تھا وہ کہاں سے فارغ تھا؟ امام بخاری کے پاس کون سا سرٹیفکیٹ تھا جس کے غلام بنے ہوئے ہو تم؟ ابو ہریرہ کے پاس کون سا سرٹیفکیٹ تھا؟ عمر ابن عباس اور فلاں اور فلاں فلاں کے پاس کون سا سرٹیفکیٹ تھے؟ نالائق گدھے، شرم نہیں آتی؟ کسی مرد کے سامنے بیٹھا تو کپڑے اتر جائیں گے تیرے، نالائق گدھے. لوگوں کو روک رہا ہے قرآن سے، دشمن اسلام کے، قرآن کے دشمن، داعی کے دشمن، اور فوٹوؤں میں جو ہے اسرار صاحب کو شامل کرتا، نالائق گدھے.